عمران خان نیازی نے ملتان میٹرو عطا و بتا دیجیے گا ذرا اس کے بارے میں کیا جواب تھا، تاکہ میں یو آر اویئر آف ایوری تھنگ. آئی جسٹ وانٹ ٹو ریفریش یور میموری جسٹ فار اٹ ول ٹیک 2 منٹس. وہ جب جو فورن منسٹری تھی، چائنیز فورن منسٹری نے اس کا ریبٹل دیا اور باقاعدہ اس کو سارے معاملے کو فالس ڈکلیئر کیا، اور یہ چائنا کی ویب سائٹ پہ، ان کی فورن منسٹری کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اس کا تمام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے حوالے سے اور باقی جتنے الزامات لگائے گئے تھے ان کو نے پوائنٹ بائی پوائنٹ رکھ کے، نہ صرف یہ بلکہ اس وقت کے جو ایکٹنگ امبیسڈر تھے لی جیان، جو آج کل چائنیز فورن منسٹری کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی ان الزامات کو دور کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ یہ دس از ناٹ ٹرو، سی پیک پروجیکٹ آر بینگ کیریڈ آؤٹ ود آل فیئرنس اینڈ ٹرانسپیرنسی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ذمہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لی جان کی ٹویٹ آج بھی موجود ہے، اور انہوں نے سی پیک پروجیکٹس کی شفافیت کے حوالے سے کلیئر ٹیسٹیمونی دیا. چائنیز گورنمنٹ کے 2 بیانات. ایک سیکنڈ رک جائیں، یہیں بات ختم نہیں ہوتی. عمران خان نیازی کی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ملتان میٹرو کی اوپر سے لے کے نیچے تک پوری طرح چھان بین کی گئی، اور سب سے پہلا یہ پروجیکٹ تھا جو کہ موجودہ چیئرمین نیب نے ٹیک اپ کیا، اور پھر مٹی جھاڑ کے وہاں سے نکلے. ایک دہلی کی کرپشن، یہاں آپ نے دیکھا کہ عمران نیازی کہتے ہیں کہ یہ جاوید صادق کے فرنٹ مین تھے، اور کمیشن لے کے تو فوراً آف شور کمپنی میں جمع کراتے تھے. میں ان آف شور کمپنی میں ابھی میں آتا ہوں تو یہ خالی چینی حکومت یا سفارت خانے کی تردید نہیں تھی، جن کو میں سمجھتا ہوں کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ کتنا ایک بھونڈا اور الزام لگایا ایسے ملک کے اوپر جو ہمیشہ 74 سال میں برے وقت میں پاکستان کا جس نے ساتھ دیا. آگے ڈفٹ کا بھی دیکھ لیجیے گا، جو ڈفٹ کا الزام لگایا گیا نیازی صاحب کے ان کے حوالیوں نے. یہ اتوار والے دن، حالانکہ 15 جولائی 2019 آپ کو یاد ہوگا، یہ چھٹی والے دن، حالانکہ برٹش جو ہیں وہ اپنی چھٹی کے بارے میں بڑا اس کو جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. چھٹی والے دن دفتر کھول کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں gov.uk کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ڈفٹ جو عالمی ترقیاتی ادارہ ہے، وہ الزام کیا تھا نا ڈیلی میل کے، وہ بتائیے پہلے. میل آن سنڈے ہیز ٹوڈے پبلش اے اسٹوری. اس کو انہوں نے آر ریسپانس واز آسکڈ، اس پہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جی اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور اس کو مکمل طور پہ رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں، الزام کیا تھا الزام یہ تھا کہ کروڑوں ملینز آف پاؤنڈز ڈفٹ کے میں نے خدا نخواستہ پہلا اس کے زلزلے میں 2006 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کو تو میں ضلع وطنی میں تھا، میرا تعلق کو نہیں تھا، چلو اس کو چھوڑیں. پھر کہا کہ پنجاب میں 10 سال جو میں نے قوم کی خدمت کی نواز شریف کی لیڈرشپ میں، ملینز آف پاؤنڈ سائفن ہوئے، اور میں اور میرے خدا نخواستہ بچوں نے دے ور دا بگیسٹ بینیفیشری. یہ تھا الزام موٹا اس ڈفٹ کے حوالے سے. اور اس دن 15 جولائی کو آپ کو یاد ہے کہ جو ہی یہ جو نیوز آئٹم ٹی وی چینل پہ چلی، سارا دن حکومت کے فوج ظفر موج ساری دن اور سارا رات وہ انہوں نے لان تان کی، اور مجھے پتہ نہیں کن کن انہوں نے فکرے انہوں نے استعمال کیے. مگر اسی دن ڈفٹ نے، حکومت برطانیہ نے، سنڈے تھا، دفتر کھول کے کیا کہا انہوں نے بتائیے. ان میں سے تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی پاکستان کو جو ملینز آف پاؤنڈز کی ایڈ گئی ہے پنجاب میں اسپیشلی، وہ شفاف طریقے سے لگی ہے، اور اس میں کسی قسم کی خود بد کا کوئی شائبہ تک نہیں. یہ وہ موٹی موٹی باتیں میں چاہتا تھا 3.25 سال کو صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے میں گزارش کر دوں. اب میں آتا ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 10 سال 5 سال ہم نے پنجاب میں عوام کی خدمت کی، اور اگلے 5 سال میاں نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے پنجاب اور میاں نواز شریف نے پاکستان کے عوام کی خدمت کی. ان 10 سالوں میں پی ایم ایل این پنجاب، پہلے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی تھے، پر آخری 2 سال آپ جانتے ہیں کہ پھر ہم نے پھر اکیلے
حکومت کی حوالے سے عوام کی خدمت کی. آج تک الزامات تو بے پناہ لگے جو آپ نے دیکھ لیے، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، اربوں کھربوں کے الزامات لگے، مگر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ نواز شریف کے خلاف نہ میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت، جو کہ جسے کہتے ہیں irrefutable، ناقابل تردید ثبوت ابھی تک نہیں لے کے آئے. یہی وجہ تھی کہ پہلے جولائی 2019 میں ڈیلی میل میں یہ چھپوایا گیا آرٹیکل، ڈیوڈ روز کو پاکستان کی یاترا کے لیے بلوایا گیا، عمران نیازی سے ملوایا گیا، جیل میں جو لوگ دھونج کے ساتھ انہوں نے قید کر رکھے تھے نیب نے ان سے ملوایا گیا، اور پھر سٹوری چھپوائی گئی. اس کا کیا حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. جب وہ ان کا فائر جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا، مس فائر ہو گیا، اس کے بعد پھر بڑے دھوم دھام سے پھر یہ لندن میں ہمارے خلاف، میرے خلاف، میرے بچوں کے خلاف NCA کے پاس یہ گئے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان 3.25 سالوں میں میں نے، میاں نواز شریف نے، ہماری بیٹی مریم نواز نے، حمزہ شہباز شریف نے جیلیں کاٹی ہیں. میں نے 2 مرتبہ میں نے کاٹی ہیں. عمران خان کا بس چلے ابھی اس پریس کانفرنس سے ختم ہونے سے پہلے مجھے وہ جیل بھجوا دے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. میں ہماری پارٹی کے کن کن لوگوں کو جیلوں میں بھجوایا گیا، کیا نکلا ان کے خلاف آج تک. تو اس کے بعد جب لندن کی NCA کی رپورٹ جو میجسٹریٹ کی کورٹ میں جمع کروانے کے بعد جو فیصلہ آیا، ان کو اس طرح آگ لگی ہے جس طرح وہ جو آگ کا، جب آگ جلتی ہے سردیوں میں تو جو آخری کوئلہ کا جو آخری اس کا بگولا ہوتا ہے، اس طرح یہ پھڑکے ہیں. بالکل جب آگ مدم ہوتی ہے اس طرح یہ پھڑکے ہیں ان 3 دنوں میں. اور کیا کیا جھوٹ زمین آسمان انہوں نے ملائے، اور کس طرح قوم کے سامنے دھوکہ، اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یعنی صریحاً جھوٹ بولا سب نے. اور حقائق پہلے دن کچھ کہا، اس کے بعد شام کو کچھ کہا، کل کچھ کہا. میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے. میں ایک ناچیز خطا کار ترین انسان ہوں. اس کے حضور میں جتنا بھی جھک کر شکر ادا کروں اس مالک کا، شاید میں اس کا مرتے دم تک شکر ادا نہیں کر سکتا. آئیں اب میں حقائق کی طرف آپ کو لے کے چلوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی، جو کہ ایک شورا فاق اور دنیا کی ایک بہت مانی ہوئی ایک کرائم ایجنسی ہے، اس کی گراؤنڈز کیا تھی. یعنی یہ جو ہمارے خلاف یا میرے بیٹے کے خلاف، سلمان شہباز شریف میرے خلاف جو تحقیقات کا جو آغاز ہوا، اس کی گراؤنڈز کیا تھی. اور یہ وہ پیپر ہے جو کہ لندن کی عدالت میں انہوں نے جمع کروایا NCA نے. یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں، اٹس اے پبلک ڈاکومنٹ. اس کا میں آپ کو یہ اس کا دپاچہ ہے، اس کا جو آرٹیکل 4 جو ہے یا پیرا 4 جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں. دس ایپلیکیشن از ان دی ریسپیکٹ آف فنڈز ہیلڈ ان دا نیم آف اور ایسوسیٹڈ. اب میں اس کے اوپر آؤں گا بعد میں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور ایسوسیٹڈ ٹو سلیمان شہباز شریف hereby referred to as Sulaiman Sharif and Shahbaz Sharif, hereby referred to as Shahbaz Sharif. یہ ہے اس کا پریمبل میں ذکر کہ یہ جو ہم نے یہ جو اس کی جو گراؤنڈ ہے، جو بنیاد ہے اس تحقیق کی، اس کی گراؤنڈز کیا ہیں. پھر انہوں نے صفحہ 3 کے اوپر میرے بارے میں میرا بتایا کہ میں 68 سال کا میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، جو کہ اب میں 70 سال کا ہو چکا ہوں.
چونکہ 2 سال پہلے کی بات ہے. پھر اور بھی اس میں ذکر کیا, میرے بڑے بھائی کو ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی, ان کے خاندان کو, میرے پورے خاندان کو, کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے اس میں. مگر میں آج ریلیونٹ جو باتیں میں بتاؤں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. یہ ہم نے ریلیونٹ جو کاغذ ہیں آپ کے حوالے کر دی ہیں. اب آ جائیں گراؤنڈز فار سسپیشن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے آگے. جیسے کہ ابھی اسی لمحے حکومت کا عمران نیازی کا اور ان کے چیلوں کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا. یہ پیرا 16 ہے, آپ دیکھ لیں گے. پیرا 16. On the 11th December 2019, the National Crime Agency received a letter from the Asset Recovery Unit. یہ کہیں نہیں ہے کہا کہ NCA نے درخواست کی. کہہ یہ رہے ہیں اس میں کہ NCA received a letter from ARU, جس کے ہیڈ, ذرا بات نہ کیجئے مہربانی کریں ذرا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑی توجہ طلب ہے. آپ کا سوال ہوگا, میں اس کے لیے حاضر ہوں. The ARU was created by Prime Minister Imran Khan to assist in the recovery of criminal assets in the state of Pakistan. یہ ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ 11 دسمبر کو یہ خط ان کو ملا ARU کا NCA کو. یہ ترتیب یہ ہے اس پیراگراف کی. یہ نہیں کہ ہم نے درخواست کی اور ARU نے دیا. نمبر 1 جو لکھا ہے میں نے وہ پڑھا آپ کو, باقی حقائق علم NCA جانے اور اللہ جانے. جو اس میں لکھا ہے, جو انہوں نے کوٹ بھی دیا, میں وہ ذکر. اب آ جائیں پیرا 17. The letter has confirmed, وہ جو لیٹر جو ARU نے لکھا, that Shahbaz Sharif is currently under investigation by the National Accountability Bureau, Pakistan's autonomous federal anti-corruption agency, and was granted bail by the Accountability Court on the 14th February 2019. پھر پیرا 18 سیکنڈ لائن میں لکھتے ہیں, the alleged criminality is that of misuse of authority and associated money laundering. اب یہ آپ کو ان کا جھوٹ میں ایک اور پکڑا دوں. یہ پیرا 18 ہے, اس میں پہلی لائن میں لکھتے ہیں آشیانہ اسکیم اینڈ رمضان شوگر ملز. عمران نیازی کے اسپیشلسٹ نے کہا قوم کے سامنے کہ یہ تو مس یوز آف اتھارٹی کا ہم نے لکھا تھا, اس میں منی لانڈرنگ تو ہم نے نہیں کہا تھا. اسی پیرا میں لکھا ہے دی ایلیجڈ کرمنالٹیز دیٹ آف مس یوز آف اتھارٹی, جس کی انہیں بات, جس کو تسلیم کیا. جو اگلی بات لکھی ARU نے اس کا ذکر نہیں کرتے. لکھا ہے اس میں اینڈ ایسوسیٹڈ منی لانڈرنگ, اور اس میں لکھا ہے اپنا ریفرنس دی لیٹر ٹو NCA فرام ARU. اب بتائیے کہ میں جو جھوٹوں کی قطار میں آپ کو گنوا رہا ہوں, کبھی پاکستان کے 74 سالہ تاریخ میں اس طرح بلیٹنٹلی نہ صرف قوم کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے, اپنے خدا کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے, قوم کو برگلایا جا رہا ہے. آگے آ جائیں پیرا یہ ہے 28. نہیں PDF آپ کو شیئر کر دیں, میں آپ کو دے دوں. چلیں ٹھیک. اوور آرچنگ پاکستان انویسٹیگیشن, یہ پیرا 28 ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ میں نے ابھی گنوایا ARU لیٹر 11 دسمبر 2019, اور جناب شہزاد سلیم وہاں پر جلوہ فروز ہوتے ہیں 9 دسمبر 2019 کو, ان 2 دن پہلے. اب یہ سنیں, دس از ویری امپورٹنٹ. آن منڈے 9 دسمبر 2019 آپریشنز مینیجر, میں نے NCA کے آپریشن کا نام کاٹ دیا ہے فار دا سیک آف پروپرائٹری, آف دا نیشنل کرائمز ایجنسی میٹ ود مسٹر شہزاد سلیم, ڈائریکٹر آف دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ان لاہور, who was visiting London in relation to other matters. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے شہزاد سلیم نے کہ میں اور بھی کام آیا تو میں آپ کو بھی ملنے آ رہا ہوں. اب وہ جانے اللہ جانے حقیقت کیا ہے کہ انہی کو ملنے آ رہے تھے یا بڑی چلاکی سے کہا کہ میں اور بھی میری یہاں پر ملاقاتیں. اس بات کو چھوڑتے ہیں, ان کی بات کو ہم آن دا فیس ویلیو تسلیم کرتے ہیں. اب آگے آئیں, یہ سارا کچھ ایکسپلین کر دیتا ہے اگلا پیراگراف.
Shahzad Salim gave a background to the investigation into Shahbaz Sharif and the wider family, suggesting that allegations of corruption, bribery and associated money laundering have been persistent through their political prominence in the country. یعنی جب سے ہم پالیٹکس میں آئے ہیں خدا نخواستہ منی لانڈرنگ، کرپشن اور کمشننگ یہ ہم ڈے ون سے کرتے رہے ہیں، جب سے 40 سال پہلے ہم آئے ہیں. اور اگلا پیرا 30 ہے، یہ دس سیز ایوری تھنگ. یہ جملہ آئی تھنک از پرابلی دی کرکس آف دس انٹائر سسپیشن ڈاکومنٹ. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کا یہ دن رات جھوٹ بول رہے تھے. شہزاد سلیم انڈیکیٹڈ دیٹ انویسٹیگیٹرز فرام دا نیب، یعنی نیب کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں، وڈ بی ہیپی ٹو اسسٹ ود اینی سبسیکوینٹ انویسٹیگیشن. یعنی اس وقت تک این سی اے نے اپنی انویسٹیگیشن کا کوئی دور دور تک، اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کہیں دور دور تک خیال نہیں تھا. اور یہ جو ملاقات ہے یہ 9 دسمبر کی ہے. اے آر جو کو لیٹر جو وہ 11 دسمبر کا ہے، اور لکھا ہے کہ ٹو اسسٹ ود اینی، اگر کوئی سبسیکوینٹ آپ کریں گے انویسٹیگیشن تو ہم حاضر ہیں جناب، آپ کو وہ 58 والیومز اور پتہ نہیں کیا کہ دے دیں گے ہم. یہ آپ کا ثبوت ہے، بلا خوف تردید یہ ثبوت ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے حکومت کے جمع اس حوالے سے صریحاً قوم کو گمراہ کر رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ان کو این سی اے کو آپ نے کہا، وہ تو انہوں نے خود ہمیں اپروچ کیا. اب یہ جو میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اس کی ٹوٹل نفی کر رہے ہیں. اگر میں تھوڑی بہت انگریزی کو سمجھتا ہوں، آپ بہرحال مجھ سے زیادہ انگریزی دان ہیں، ماشاء اللہ یہاں بیٹھے ہیں، بڑے ایکسپرٹس ہیں. اب پیرا 33 ہے، اس میں وہ کہتے ہیں آن دا 15 جولائی 2019 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ڈیوڈ روز. وہ ساری بات بتا دی، میں آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا، مگر لگے ہاتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 15 جولائی کو یہ سٹوری ڈیلی میل نے چھاپی. میں آپ کو جانتے ہیں، میں نے وہاں پر جا کے جب میں لندن گیا تو میں نے ان کے خلاف کیس کیا. فروری اس سال 2021 کو پہلا آرڈر آیا لندن ہائی کورٹ سے، اور فرسٹ سٹیج میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے، ڈیلی میل کو بھرپور ایویڈنس دینا ہوگا میرے خلاف. آج 29 ستمبر ہے، یہ میرا 1 سال مکمل ہوا چاہتا ہے جب مجھے دوسری مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا. یہ اس کی یعنی پہلا سال ہے. آج کے دن مجھے پچھلے سال گرفتار کیا گیا تھا. تو انہوں نے فروری 2021 سے لے کے آج تک لندن ہائی کورٹ میں جواب داخل نہیں کروایا. 7 ماہ گزر گئے ہیں، یہ جو 7 months. اور ڈیوڈ روز کس طرح وہ ٹوپی پہن کر اب وہ ٹویٹ دیا کرتا تھا، اب کئی مہینوں سے غائب ہے بالکل. اور ڈیوڈ اور جو ڈیلی میل سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کووڈ ہے، اور بھائی 58 والیوم آپ کو مل چکے ہیں. آپ کو شہزاد اکبر نے آ کے کیا کچھ نہیں بتایا، آپ کو شہزاد سلیم نے آپ کو کیا کچھ نہیں بتایا. اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو ڈیوڈ روز کو بلا کر تو انہوں نے جیل میں ملوا دیا ان تمام بیچارے پابند سلاسل ان لوگوں سے. اس کے بعد بھی کسر رہ گئی تھی اور واقعی کوئی معقول بہانہ تھا آپ کو کووڈ کا، تو پاکستان تو فلائٹ آتے رہی، لوگ آتے رہے، بڑھتی آتے رہے ان مہینوں میں. باوجود بھی اتنا خوف تھا تو آپ زوم کانفرنس کر لیتے یا چلے جاتے وہاں پر، ان کو بتاتے. 7 ماہ گزر گئے ہیں اور اب پھر وہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں. کیوں؟ کہ شاید این سی اے کا کوئی دال دلیا ہو جائے، شاید نیب نیازی گٹھ جوڑ یہاں سے کچھ اپنے کر لے، شاید ایف آئی اے دھون سے دھاندلی سے کوئی فیصلہ کر دے اپنا عمران خان نیازی اور ان کے جو، کیونکہ ایف آئی اے تو پیورلی ان کے انڈر ہے، اور نیب نیازی گٹھ جوڑ میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس کی طرف آؤں گا ابھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا. اور اگر لندن کی دیکھیں ذرا، اگر ڈیفٹ کی خدا نہ خواستہ ملینز آف پاؤنڈ تو دور کی بات ہے، یہ میں آپ سب سے گوش گزار ہوں. یہ جو پلندہ بھجوایا انہوں نے برطانیہ، جو الزامات لگائے، جو میں نے ابھی آپ کو میں
کچھ پڑھ کے سنا بھی بتاتا ہوں. اگر ڈیفڈ کی جو ڈیلی میں ایپ نے ٹیک اپ کیا اور پھر مٹی جھاڑ کے وہاں سے نکلے. ایک دہلی کی کرپشن یہاں آپ نے دیکھا کہ عمران نیازی کہتے ہیں کہ یہ جاوید صادق کے فرنٹ مین تھے اور کمیشن لے کے تو فوراً آف شور کمپنی میں جمع کراتے تھے. میں ان آف شور کمپنی میں ابھی میں آتا ہوں. موجودہ چیئرمین نیب نے ٹیک اپ کیا اور پھر مٹی جھاڑ کے وہاں سے نکلے. ایک دہلی کی کرپشن یہاں آپ نے دیکھا کہ عمران نیازی کہتے ہیں کہ یہ جاوید صادق کے فرنٹ مین تھے اور کمیشن لے کے تو فوراً آف شور کمپنی میں جمع کراتے تھے. میں ان آف شور کمپنی میں ابھی میں آتا ہوں. موجودہ چیئرمین نیب نے ٹیک اپ کیا اور پھر مٹی جھاڑ کے وہاں سے نکلے. ایک دہلی کی کرپشن یہاں آپ نے دیکھا کہ عمران نیازی کہتے ہیں کہ یہ جاوید صادق کے فرنٹ مین تھے اور کمیشن لے کے تو فوراً ضرورت ہے کیپیسٹی. جو ان کی این سی کی ڈیوٹی جو انہوں نے کورٹ کو بتایا. ایک بات نہیں کہ شہباز شریف اینڈ یو کے کرمنل کنوکشن. اب میں یہیں آپ کو ایک طرف سوال بھی اور جواب بھی کہ اگر اس تحقیقات کے نتیجے میں میرے خلاف جو انہوں نے نوٹس مجھے دیے اگر یا خدا نہ خواستہ سلیمان کے خلاف کو آتا تو پھر وہ کرمنل پروسیڈنگ نہ کرتے. یہ جو سول کیس ہے سول کیس کی بات کی جا رہی سول کیس تھا لیکن وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جاتا ان کرمنل کیس اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف اگر انڈیو انلیگل پروسیڈنگ نکل آتی تو. یہ بات کوئی ایک عام فہم آدمی میں سمجھتا ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بالکل. اور اس حوالے سے جو سسپیشن کے حوالے سے جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے یہ کنکلوژن جو انہوں نے کورٹ میں دیا اس کا کنکلوژن. The total sum of which is supposed to be recoverable property. آپ کے بیانیے میں minimum cost, a minimum amount ان کے ایک threshold ہے. The minimum amount is defined in section so and so of the act as being 1,000 pounds. یعنی 1,000 pounds سے اوپر اگر کوئی بھی اماؤنٹ ہے تو ان کو اختیار ہے تحقیق کرنے کا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 68 پیرا میں this will ultimately یہ بس آخری بات اور پھر میں آگے آ جاؤں. This will ultimately allow us to prove or disprove if these funds in whole or part constitute recoverable property in that they are derived from criminal conduct or intended for use in unlawful conduct. اور آخر میں وہ کہتے ہیں as outlined in the letter received from ARU. پھر وہ کہتے ہیں received from ARU. یہ کہیں نہیں کہا کہ ہمارے اپنے ریکویسٹ کے جواب میں. As outlined in the letter received from Asset Recovery Unit, it is alleged that money was laundered from Pakistan to the UK and Dubai. This means inquiries will likely need to be undertaken in Dubai, which again will inevitably lengthen the investigation. یہ ہے جناب میں آپ کو یہ جو سسپیشن جو اس کی ہیں گراؤنڈ فار سسپیشن جو کہ انہوں نے کورٹ میں جمع کرایا. اب آ جائیں میں جو کچھ فیکٹ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یعنی جھوٹ کی انتہا ایک سلسلہ لا امتناعی ہے. کہا گیا کہ یہ 1 یا 2 اکاؤنٹس کی بات ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. 4 اکاؤنٹس پہلی گو میں فریز ہوئے, 4 اکاؤنٹس. اور یہ ریکارڈ کی بات یہ نکالنا کر اب 4 اکاؤنٹ کا میرے پاس ہے, میں دکھا دیتا ہوں. 4 اکاؤنٹ فریز کیے گئے.
اس کے بعد مجھے کہا گیا, میں آپ کو سارے اس کی میں بھی کاپی دکھا دیتا ہوں, کہ میرا کہا گیا کہ شہباز شریف کو تو اکاؤنٹ نہیں ہے تو فریز کہاں سے ہونا تھا. یا بھی سن لیں کتنے یعنی چالاکی, بددیانتی, کہ قوم کو کس طرح گمراہ کیا جائے. میرا اکاؤنٹ 2004 سے یا 5 سے بارکلیز بینک میں کھلا تھا جب میں نے پہلی پراپرٹی خریدی, اور وہ میں آپ کو ڈیٹیل ابھی بتاتا ہوں. اور پھر 2018 میں وہ اکاؤنٹ, یا 2019 میں یا 18 میں وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا. اور پھر میں نے جو میرا لون تھا وہ سواپ کیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن, تو میں نے سواپ کیا شبیر بینک, اور انہوں نے جو قرضہ تھا انہوں نے ان کو پے کر دیا, اور وہ بارکلیز بینک کا اکاؤنٹ وہ میرا کلوز ہو گیا. مگر وہ 20 سال کی ساری ٹرانزیکشن اس میں تھیں, وہ تو کوئی کہیں میں دیتا ہوں, میں بھی دکھاتا ہوں. چنانچہ یہ ہے, آپ کو اب میں بتاتا ہوں, یہ وہ این سی اے کے لیٹر, اس میں این سی اے کہتا ہے لائر, اور میں آپ کو صرف آپریٹو پیرا سناؤں گا تاکہ آپ کا وقت نہ رہا. ڈیئر جانتھن, I hope this finds you well. Yeah. Having had a chance to review the material provided by yourself on behalf of Sulaiman Sharif, I write to request that your client and his father کون ہے؟ یہ آپ کے سامنے خادم بیٹھا ہے. Your client and his father, اور میں چونکہ اپنے باپ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کر ٹریننگ لی ہوئی ہے کہ اپنے کاروبار میں ایک پائپ جاتا تھا تو قوم کا میں نے اربوں خربوں بچایا. تو جب سلیمان نے وکیل کیا, میں نے کہا یار تم وکیل کرو, پیسے بچ جائیں گے, میں تم سے مفت مشورہ لے لیا کروں گا. یہ تھا اس کا سارا اس کا پیچھے راز. تو اس نے کہا, اس لیے کہا کہ yourself on behalf of Sulaiman Sharif, I write to request that your client and his father give additional consent for us to access the material referred to below. اس کا مطلب پہلے بھی ہم دے چکے تھے ساری ان کو انفارمیشن, وہ ایڈیشنل انفارمیشن مانگ رہے ہیں. ایک مانگتے ہیں کانوے اینڈ کمپنی کنوینس فائل. کانوے وہ سولسٹر ہے جس نے میرا یہ میں بتاتا ہوں جو پراپرٹی جو بیچی, اس کے سارے کاغذات اس کے پاس, ان کے لیے ہمیں اس کی ساری تفصیل دیں. اور پھر بارکلیز بینک کی میں نے مارٹگیج جو کی, وہ لکھا ہے بارکلیز بینک مارٹگیج اپلیکیشن, سارا کچھ, اور بلا بلا اس میں کئی چیزیں جو کہ ایک ایک چیز یعنی بال کی کھال انہوں نے اس میں اتاری کہ ہمیں بتائیں کہ فلاں فنڈ کہاں سے آیا, فلاں فنڈ کہاں سے آیا. یہ سارا وہ لیٹر وہی ہے بالکل. اب اس کے جواب میں یہ دیکھیں, میں نے یہ کر دیں اپلوڈ کریں, یہ کانوے کو خط لکھا ہے اپنے سولسٹر کو, اور کیا لکھا, I میاں محمد شہباز شریف give consent to Conway and Company to provide the following material to the national agency. نہیں, یہ نہیں ہے. Thank you very much. اور سارا وہ لیٹر نیچے کس کے بارے میں, correspondence in relation to the transfer of sale proceeds from flat 230 Upper Berkeley Street, London, so and so, to include emails, letters and any notes from meetings or telephone calls. یہ میں نے جناب ان کو پوری طرح یہاں تو یعنی ساری انفارمیشن دینے کے بعد یہ ساری انفارمیشن نیب کے پاس موجود ہے, اور پھر اس کے ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں تو یہ انفارمیشن دے دی, کوآپریٹ نہیں کرتے. یہی حال ایف آئی کا ہے, یہ کوآپریٹ نہیں کرتے. وہاں پر یعنی یہاں پر تو بدترین قسم کا اس کے اندر جو وکٹمائزیشن کا جو ایک سلسلہ جاری ہے کئی دہائیوں سے, وہاں پر تو کوئی ڈنڈا نہیں چلتا. وہاں تو قانون کی بات ہوتی ہے. اگر میں یہ نہ دیتا تو پھر وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہوئے لکھتے ہیں. نیوز کانفرنس ان کا کہنا تھا گزشتہ کچھ دنوں سے حکومتی صفوں میں کوہرام مچا ہوا ہے. 3 سال میرے اور میرے خاندان کے خلاف الزامات لگائے گئے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. چاہتا ہوں حقائق سے آگاہ کروں. عمران خان اور ان کے حواری مجھ پر اور میرے خاندان پر تہمت